ناظرین، میں ہوں سجاد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک نیوز چینل۔ ناظرین، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا شمار دنیا کے جدید ترین اور خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ تعمیر کے اعتبار سے اسلام آباد کو قیام پذیر ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے اور اس شہر کی عمر پاکستان کے تمام شہروں سے کم بلکہ بہت کم ہے۔ 54 سال قبل اسلام آباد کی تعمیر مکمل ہوئی، بلکہ اس شہر میں قائم متعدد ادارے تو 1990 کی دہائی میں مکمل ہو سکے۔ ناظرین، مملکت پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ایک فیڈریشن ہے اور ہر صوبے کا الگ الگ دارالحکومت ہے۔ اسی لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسا شہر بسایا جائے جو تمام صوبوں کا مشترکہ دارالحکومت ہو اور وہ صوبائی حدود سے آزاد ہو۔ اس مقصد کے لیے 1958 میں ایک کمیشن قائم کیا گیا جسے نئے شہر کی تعمیر کی غرض سے زمین اور مقام کا تعین کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کمیشن نے راولپنڈی شہر کے قریب پھوٹوہار کے علاقے میں اس نئے شہر کو آباد کرنے کی تجویز دی، کیونکہ پھوٹوہار کا یہ ایریا دفاعی نقطہ نظر سے اور دیگر اہم عوامل کے اعتبار سے انتہائی موزوں تھا۔ کمیشن کی حتمی رپورٹ 1959 میں سامنے آئی جس میں اس نئے شہر کا نام اسلام آباد تجویز کیا گیا۔ پاکستان کے مستقل دارالحکومت اسلام آباد کا ماسٹر پلان تیار کرنے کے لیے ایک یونانی ماہر تعمیرات کانسٹنٹینوس کی خدمات حاصل کی گئی۔ اس ماسٹر پلان کے تحت اسلام آباد کو 8 زونوں میں تقسیم کیا گیا: انتظامی زون، سفارت خانوں کے لیے مختص زون، رہائشی زون، تعلیمی سیکٹر، انڈسٹریل زون، کمرشل زون، دیہاتی ایریا اور گرین زون۔ جنگلات کی موجودگی کو بھی ماسٹر پلان میں خصوصی حیثیت دی گئی۔ اسلام آباد شہر کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1960 میں ہو گیا، مگر اس کی تکمیل 1966 میں ہوئی اور بہت سے وفاقی ادارے اسلام آباد منتقل ہو گئے۔ تاہم متعدد اہم ادارے ایسے بھی تھے جو بہت عرصہ بعد تک بھی اسلام آباد منتقل نہ ہو سکے، کیونکہ ان اداروں کی منتقلی کے لیے مطلوبہ عمارتیں دستیاب نہیں تھیں۔ ان عمارتوں میں پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ وغیرہ شامل تھے۔ پارلیمنٹ کی تعمیر کا آغاز 1975 میں ہوا، مگر اس کی تکمیل 1986 میں ممکن ہو سکی۔ اس دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسلام آباد بلڈنگ کے ایک حصہ کو قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے انعقاد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کی تعمیر 1970 میں شروع ہوئی اور 20 سال بعد یعنی 1990 میں مکمل ہوئی۔ صدر پاکستان غلام اسحاق خان ایوان صدر کے پہلے مقیم تھے۔ پرائم منسٹر ہاؤس محترمہ بے نظیر بھٹو کے 1988 میں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے تک بھی راولپنڈی ہی میں موجود رہا۔ دارالحکومت اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی عرصہ دراز تک راولپنڈی میں ہی موجود رہا۔ اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ چند برس قبل ہی تعمیر کے مراحل طے کر سکا۔ ممبران پارلیمنٹ کی رہائش کے لیے پارلیمنٹ لاجز کی تعمیر بھی بہت عرصہ بعد ہوئی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد اپنی خوبصورتی اور جدت کے اعتبار سے دنیا بھر میں اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ مارگلا ہل نیشنل پارک، شکر پڑیاں پارک، پاکستان نیشنل مونومنٹ اور ڈیموکریٹک چوک کی خوبصورتی قابل دید ہے۔ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر آنے والی خوبصورت مسجد فیصل مسجد بھی اسی شہر میں تعمیر کی گئی۔ اسلام آباد میں قائم اعلیٰ اور بین الاقوامی معیار کی 20 یونیورسٹیاں بہترین تعلیمی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد پاکستان کا 9واں بڑا شہر ہے اور اگر جڑواں شہر راولپنڈی کو بھی اس میں شمار کر لیا جائے تو یہ پاکستان کا چوتھا بڑا شہر بن جاتا ہے۔ اس وقت اسلام آباد کی آبادی 30 لاکھ سے زائد ہے۔
ناظرین، اسلام آباد ایک آزاد اور خود مختار شہر کا درجہ رکھتا ہے، جس کی دیکھ بھال اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔